یہ جی ماشاءاللہ آپ کو میوزیم جانے کے لیے جوتے وغیرہ جو ہے باہر اتارنے پڑیں گے. اور یہ جو ہے اب میں انٹر ہو گیا ہوں خواجہ غلام فرید کے میوزیم میں. اور یہ تصویر مبارک ہے آپ کی. اور یہ دیکھیں یہ سارا یہ دیکھیں بھائی بالکل نایاب چیزیں ہیں یہاں پہ. اور اسے کیا کہا جاتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا. باقی یہ سارے برتن وغیرہ ہیں جو آپ کے استعمال میں تھے. اور یہ اس ٹائم کے ہتھیار کہہ لیں. یہ تو تلوار کہتے ہیں انہیں. اور یہ تلواریں بھی جو ہے یہ اس ٹائم آپ کے استعمال میں تھیں. یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ رکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں اس زمانے کی ہیں. ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں بہت کم ہی جو ہے وہ دیکھی ہیں. لیکن بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے بھائی ان کا. اور تاریخ سے جو ہے بھرا پڑا ہے. آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ لوگ ضرور جو ہے نا یہاں کا وزٹ کریں. کچ کروا کافی اور غلول یعنی وہ غلیل وغیرہ ہوتی ہے نا یہ جو پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسے غلیل کہتے ہیں. اس کے اندر جو پتھر جو استعمال ہوتا تھا یہ وہ پتھر یہ جو گول گول بال بنے ہوئے ہیں یہ اس میں استعمال ہوتے تھے کسی چیز کو نشانہ لگانے کے لیے اس طرح. باقی یہ چھوٹی یہ صندوق ٹائپ کی چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. پرانی چیزیں ساری. یہ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہسٹری نہیں لکھی ہوئی. اور ہم بھی اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بتا نہیں پا رہے ہیں. باقی یہ مٹی کے سارے کھلونے یہ آج بھی آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں جہاں پہ مٹی کی چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. لیکن یہ اس ٹائم کی ہیں. یہ دیکھیں یہ لالٹین ہے چھوٹا سا. اور یہ نلین مبارک ہے یہ بھی جوتے ہیں. اور یہ غالباً کسی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کھجی وغیرہ ہوتی ہے اس سے جو ہے یہ بنائی گئی چپل ہے یہ. اس کے علاوہ یہ سارے یہ کرتے ہیں. اور بعض لیریاں پڑی ہوئی گندیاں جسے کہتے ہیں سرائیکی زبان میں. اور یہ سارے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں یہ ساری پرانی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کو کافی جو ہے نا معلومات جو ہے وہ ملے گی سرائیکی کلچر کے بارے میں. اور یہ دیکھیں یہ پنکھا ہے اس زمانے کا اور کافی بڑا ہے اور بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس طرح کے آپ کو جو ہے نا پنکھے ہاتھ والے پنکھے بہت مشکل ہے ملنا. باقی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. یہ چارپائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ جھولا نما ہے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ کشتی بنی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک بالکل نایاب سی چیز مجھے اس میوزیم میں نظر آئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے لیکن یہ بھی یہاں میوزیم میں جو ہے وہ موجود ہے. اگر کوئی میرا بھائی اس کے بارے میں نالج رکھتا ہو یا اسے پتہ ہو کہ اسے کیا کہا جاتا ہے تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور جو ہے بتائے. میں اس ٹائم موجود ہوں خواجہ صاحب کے میوزیم میں خواجہ غلام فرید کے میوزیم میں. اور آج میں کر رہا ہوں اس کا وزٹ. اس پہ جو ہے کوئی ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے اور مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. باقی یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے استعمال میں جو ہے وہ رہ چکی ہیں. یہ جو ہے ساری چیزیں یہ سرائیکی کلچر کو جو ہے واضح کرتی ہیں. اور سرائیکی کلچر میں اب بھی یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے مزید اور جو ہے آگے کا جو ہے وہ وزٹ کراتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تکیہ مبارک ہے. یہ وہ تکیہ ہے جو حضرت خواجہ غلام فرید کے آخری ایام میں زیر استعمال تھا. اس پر زخم سے رسنے والا خون بھی موجود ہے.
یہ دیکھیں بھائی، جب انہیں زخم ہوا تھا تو اس تکیے کے اوپر جو ہے ان کا خون مبارک بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو۔ باقی یہ دیکھیں حضرت خواجہ غلام فرید کے آخری ایام میں زیر استعمال کھیس، یہ دیکھیں یہ بھائی یہ کھیس مبارک ہے جو حضرت خواجہ غلام فرید استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں حضرت خواجہ غلام فرید کے آخری ایام میں زیر استعمال گندی، گندی لیری کو کہتے ہیں، اور یہ گندی جو ہے یہ سرائیکی زبان کا جو ہے وہ لفظ ہے، اور اردو میں جو ہے ہم اسے لیری جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات اور زبانوں میں اور بھی الفاظ ہوں گے اس کے۔ یہ دیکھیں کافی قدیم چیزیں ہیں اور عرصہ دراز سے جو ہے یہ یہاں پہ محفوظ ہیں۔ آپ لوگ جب بھی خواجہ غلام فرید کے دربار پر آئیں تو ان کے میوزیم کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ وزٹ کریں، بہت تاریخی چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ دیکھیں فریدی شیلڈ پاتری، جسے سرائیکی الفاظ میں جو ہے وہ پاتری کہتے ہیں، اور یہ مٹی سے جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کے استعمال میں جو ہے یہ رہ چکی ہے۔ یہ سارے برتن ہیں، یہ آپ دیکھیں جو حضرت خواجہ غلام فرید کے گھر میں تھے، جو وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ ہسٹری بھی سب کی لکھی ہوئی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کے گھر میں استعمال ہونے والے برتن۔ یہ دیکھیں یہ سارے برتن جو ہے آپ سرکار کے گھر پہ جو ہے استعمال ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس طرف یہ تسبیح مبارک ہے، اور تسبیح کے علاوہ یہ صابن ہے جس سے حضرت خواجہ غلام فرید کو آخری غسل دیا گیا تھا۔ اچھا بھئی یہ صابن مبارک ہے، جب آپ جو ہے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کو اس صابن سے جو ہے وہ غسل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید کے زیر استعمال قرآن پاک ہیں یہ، اور یہ دیکھیں یہ سارے قرآن پاک ہیں ماشاءاللہ سے، بہت پرانے جو ہے یہ قرآن پاک ہیں، اور آپ بھی جو ہے میرے ساتھ ساتھ زیارت کریں ان قرآن پاک کی۔ اور یہ تصویریں ہیں آپ کی، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرف بھی جو ہے یہ ساری جو ہے کتابیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کی شاعری ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھئی یہ کرتا مبارک ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرتا جو ہے زیب تن کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی کرتا مبارک ہے ان کا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی خواجہ غلام فرید صاحب کا جو ہے یہ کرتا مبارک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے، اور یہ ان کے استعمال کی ساری چیزیں ہیں، اور یہ بھی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے، یہ بھی کرتا مبارک ہے۔ بہت قدیم چیزیں جو ہے یہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری جو ہیں یہ خواجہ غلام فرید صاحب کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ یہ بنیان ہے، یہ دیکھیں بنیان مبارک حضرت خواجہ غلام فرید۔ یہ دیکھیں یہ حضرت خواجہ غلام فرید جب حج پہ گئے تھے چاچڑ شریف سے پیدل، اور تب جو ہے یہ ان کے بال مبارک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حج کے دوران جو بال آپ کو پتہ ہے اتروانے پڑتے ہیں، تو یہ بال مبارک ہیں ان کے، یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ محفوظ کیے گئے۔ یہ دیکھیں یہ فریدی رومال مبارک حضرت خواجہ غلام فرید، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ایک سادہ رومال ہے، یہ بھی جو ہے ان کے زیر استعمال تھا۔ یہ سارے جو ہیں یہاں پہ رومال ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
باقی یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے استعمال میں جو ہے وہ رہ چکی ہیں۔ یہ جو ہے ساری چیزیں یہ سرائکی کلچر کو جو ہے واضح کرتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جوتے ہیں نالین مبارک جو حضرت خواجہ غلام فرید جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں، اور یہ خود سے نما جو ہے یہ جوتے ہیں، انہیں نالین مبارک کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہیں بھائی، یہ دیکھیں، یہ حضرت خواجہ غلام فرید سائیں کے نالین مبارک، یہ دیکھیں یہ سارے۔ اس کے علاوہ چولستانی یہ رومال ہے بھائی، اور یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کٹورے میں شادی کے روز آپ کو چوری پیش کی گئی تھی، اور یہ بستر پر بچھانے کی ڈوری۔ اس کے علاوہ ہم انٹر ہو گئے ایک اور کمرے میں بھائی، یہ بہت بڑا جو ہے یہ میوزیم ہے، اور 9 کمروں پر مشتمل یہ میوزیم ہے۔ ایک ایک چیز کو دکھانا بہت مشکل ہے، آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اس میوزیم کا وزٹ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے استعمال میں رہی ہیں۔ حرم کعبہ اللہ میں استعمال ہونے والا ماربل کا حصہ۔ اچھا، یہ کعبہ شریف جب بن رہا تھا اور وہاں جو یہ ماربل استعمال ہوا تھا، یہ اس ماربل کا یہ ٹکڑا ہے بھائی جو یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ تسبیح مبارک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو خواجہ صاحب کے استعمال میں رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھا، یہ دیکھیں، یہ غلاف کعبہ کا وہ حصہ جو حج کے موقع پر خواجہ غلام فرید کو عطیہ ہوا، اور آپ نے اپنے لانگری نبی بش کو عطا کیا تھا۔ یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ وہ کپڑا ہے بھائی جو غلاف کعبہ ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر استعمال ہونے والا جھاڑو، یہ دیکھیں بھائی، یہ وہ جھاڑو ہے جو مدینہ منورہ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو جو ہے وہ عطیہ کیا گیا تھا۔ باقی یہ دیکھیں، حضرت خواجہ غلام فیض فرید کے موئے مبارک، یعنی آپ کے، جس کا مجھے نہیں پتہ یہ مونچھوں کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں، اور یہ تسبیح مبارک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کی شاعری ہے، ان کے خطوط ہیں۔ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ قرآن شریف کا ایک نادر نسخہ، یہ دیکھیں، چھوٹے حصوں میں بھی جو ہے قرآن پاک یہاں پہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ نازک کریم سائیں کی چھٹی کا کرتا۔ اچھا بھائی، چھٹی ہوتی ہے جب نام رکھا جاتا ہے بچے کا، تو اس ٹائم کا یہ کرتا مبارک آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی جو ہے وہ خواجہ نازک کریم سائیں کی واسکٹ، یہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو بہت سی چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں بھائی، اور آپ لوگ جو ہے وہ ضرور وزٹ کریں یہاں کا جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے۔ اور یہ دیکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین عطیہ کے نالین مبارک، کافی بڑا میوزیم ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ کو تاریخ کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو یہاں پہ ملیں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقریباً یہ 9 کمروں پر مشتمل میوزیم ہے بھائی، اور ہسٹری سے جو ہے یہ بھرا پڑا ہے۔ ایک بالکل نایاب سی چیز مجھے اس میوزیم میں نظر آئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی یہاں میوزیم میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی اس کے بارے میں نالج رکھتا ہو یا اسے پتہ ہو کہ اسے کیا کہا جاتا ہے، تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور جو ہے بتائے۔ میں اس وقت موجود ہوں خواجہ صاحب کے میوزیم میں،
خواجہ غلام فرید کے میوزیم میں، اور آج میں کر رہا ہوں اس کا وزٹ۔ اس پہ جو ہے کوئی ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بین الاقوامی کرنسی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سعودی ریال یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنزانیہ کا جو ہے یہ 500 روپے یہاں پہ موجود ہے۔ یہ پاکستانی روپے بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دا افغانستانی بینک افغانی کرنسی بھی یہاں پہ موجود ہے، اور دا سینٹرل بینک آف عراق۔ تو یہ مختلف ملکوں کے پیسے بھی یہاں پہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ ملیشیا ہو گیا، اور یہ سکے دیکھیں، اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ سکے کس زمانے کے ہیں، اور یہ پاکستان کے ہی مجھے لگ رہے ہیں تقریباً۔ تو یہ بھی جو ہے چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اندر چلتے ہیں، اور آپ کو چل کے مزید جو ہے وہ میوزیم کے جو 2-4 روم اور رہ گئے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ وزٹ کراتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں آخری کمرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میوزیم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بھی چپلیں پڑی ہوئی یہاں پہ، نالین مبارک ہیں۔ یہ کن کے زیر استعمال رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔